राजौरी पुंछ बहुत प्यारा था। आज मुझे आप लोगों की चेहरों पे मायूसी नजर आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यकीन मानिए, आप लोग मायूस लग रहे हैं, खामोश लग रहे हैं, लगता है कि कोई बहुत बड़ा बोझ आपके कांधों पे है, मुश्किल में लग रहे हैं। ये वक्त भी नहीं रहेगा, रात चाहे कितनी लंबी हो उसको गुजरना होता है, सुबह का सूरज आ जाता है, इसलिए मायूसी छोड़ दी। अब की मुश्किलात का मुझे अंदाजा है, खासकर जो नौजवान हैं उनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त मुझे मालूम है। सरकारी नौकरियां बहुत कम है, जो है उसमें धांधलियां होती हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं, ये सोच के कि नौकरी मिलेगी, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करेंगे, तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक करने वाले कौन होते हैं? वो कंपनी जो ब्लैक लिस्ट की गई है बाहर पर, फिर भी उसी को ठेका देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ चीजें जानबूझ के की जाती हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं होता है, जानबूझ के की जाती है। आपको याद होगा कि मुफ्ती साहब को ज्यादा वक्त नहीं मिला आपकी खिदमत करने का, मगर उनका एक ख्वाब था। ये जो राजौरी पुंछ का इलाका है बड़ा खूबसूरत इलाका है, इसको मैं ऐसे डेवलप करूं जैसे ये न सिर्फ मुल्क के नक्शे पे बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पे आए। और यही वजह है जो उन्होंने मुगल रोड बनाया, जो उन्होंने रावला कोट और आपस में जो कारोबार का सिलसिला बफलियाज और रावला कोट का शुरू किया। उन्होंने यहाँ, आपको याद होगा कि उस वक्त नौकरियों पे बैन थी, रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में लगे, जो कभी जिनकी बारी नहीं आती थी गांव के बच्चों की। इसलिए हमने तो कोशिश की, मगर बदकिस्मती से आज पूरे मुल्क के हालात बिगड़ रहे हैं। जिस वक्त हमारा 370 तोड़ा गया, उस वक्त आईन को एक तरफ रख के हमारा 370 खत्म किया गया। और बदकिस्मती के से जो मुल्क के तमाम पार्टियां थी वो देखती रह गई, किसी ने उफ नहीं की, किसी ने कहा बहुत अच्छा किया, किसी ने कहा बुरा हुआ, मगर अब क्या करें। और जब जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया, वहां के लीडरों को जेल में बंद किया गया, तो फिर से मुल्क में जो लीडरशिप थी उन्होंने आवाज नहीं उठाई, दबे दबे लफ्जों में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मैं बार बार कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर को लेबोरेटरी बनाया गया है, एक तजुर्बा का बनाया गया है, जहाँ पहले तजुर्बा किया जाता है फिर वही तजुर्बा मुल्क में दोहराया जाता है। आज 2019 जब हम लोगों को कैद किया गया था, जेल में डाला गया था, आज पूरे मुल्क में अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाल रहे हैं। आज कौन बात करेगा? आज वहां भी आईन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जमहूरियत का गला घोटा जाता है। और आज अब सब अपोजिशन के लीडरों को समझ आ गया कि 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ था, कितना बड़ा कांड हुआ था। और 2019 में भूचाल आया जम्मू कश्मीर में, और वो भूचाल अब तक नहीं रुका, अलग अलग शक्लों में आता है। कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, गरीबों के घर उजाड़ दिए जाते हैं। हमें मालूम नहीं कि कितनी देर के लिए हमने ये जो खूनी पंजा है पीले रंग का, उसको कब तक हमने बंद किया, मगर इनके जहन में ये सवार है कि जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी रियासत है जहां गरीब से गरीब आदमी के पास भी सर पे अपनी छत है। क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, वहां लोग सड़कों पे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, पुल के नीचे सोते हैं, मगर जम्मू कश्मीर वाहिद ऐसी जगह है जहां लोगों के सर पे छत है। ये वो छत भी तोड़ना चाहते हैं, कहते हैं नाजायज है। एक तरफ से हमारे ट्राइबल्स को कहते हैं आपको जंगल में हुकूक देंगे, जंगलात के हुकूक देंगे, दूसरी तरफ से कहते हैं नहीं, आपने जंगल पे कब्जा किया है, इसको उड़ा दो। अब जिसके पास घर है उसको कहते हैं तुमको प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली की फीस बढ़ाएंगे, क्या करेगा गरीब?
جس کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہیں، وہ کہاں سے لائے گا پراپرٹی ٹیکس؟ وہ کہاں سے لائے گا دگنا بجلی کا فیس؟ کہاں سے لائے گا؟ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی کمر توڑ دو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ جب ابھی لاٹھی چارج ہوا نوجوانوں پہ، تو وہاں تو نہیں بولا پولیس والے نے تم مسلمان ہو تم کو ڈنڈا ماروں گا، تم ہندو ہو تم کو نہیں ماروں گا۔ وہاں تو سبھی کو مارا، سبھی کو اندر کر دیا، سبھی کے پیپروں میں نقل ہوئی، آج سب بے روزگار ہیں، بیکار ہے۔ ابھی ہمارے یہاں گورنر صاحب یو پی کے، ایڈوائزر باہر کے، جموں میں بی جے پی بولتی ہے ووٹ دو جموں کا چیف منسٹر دیں گے۔ ارے جموں کا گورنر کیوں نہیں بناتے ہو؟ میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر یہاں کوئی ہے کہ اگر بی جے پی چاہے تو ہندو گورنر جموں سے کیوں نہیں بناتی ہے؟ ہمارے جموں کے جو ملازم ہیں، جو افسر ہیں، جو ایس پی ہیں، وہ کیوں نہیں ہے اس وقت آگے میدان میں؟ باہر سے کیوں سب لوگوں کو لایا گیا ہے؟ وہ اس لیے لایا گیا ہے، وہ آپ کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے، وہ آپ کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ مفتی صاحب کا خواب تھا کہ جموں کشمیر میں امن بحال کرو، جموں کشمیر میں بندوق کا راج ختم کرو، جموں کشمیر میں تمام راستے کھول دوں، جموں کشمیر میں پیر پنچال ہو، اس کو اپنا ہی ڈیولپمنٹ دوں، جیسے ہم نے لداخ میں چلایا، جیسے ان کو، تاکہ یہ اپنے مسئلے لے کے ان کو جموں نہ جانا پڑے، سری نگر نہ جانا پڑے، بلکہ یہاں ہی ان کے کام ہو جائے۔ یہ سیلف رول کا ایک حصہ تھا، مگر انہوں نے سب برباد کر دیا، یہ سوچ کے کہ ہم جموں کشمیر میں تباہی کریں گے، ملک میں ووٹ ملیں گے۔ مگر میں آج اس ملک کی تمام جماعتوں سے کہنا چاہتی ہوں، ابھی بھی جاگ جاؤ، جو شروعات جموں کشمیر میں ہوئی اب وہ آپ کے گلے تک پہنچ گئے۔ آپ اس وقت خاموش رہے، مگر ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے اور آپ کے لیے بھی لڑیں گے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ہماری زمین، اس کو یہاں کے لوگوں کو کھدیڑا جاتا ہے، باہر کے لوگوں کو بولا جاتا ہے آپ کارخانے۔ ارے کون سے کارخانے کھلے؟ جموں میں کون سے کارخانے کھلے؟ کشمیر میں کون سے کارخانے کھلے؟ پر زمین فری دے دو۔ مگر جو جموں کشمیر کے لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے جوتے گھستے ہیں، مگر کوئی زمین نہیں ملتی۔ دکانوں کے لائسنس باہر کے لوگوں کو پیتے ہیں جموں والے بیچارے، خرید کے پیسہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس رکھا کیا ہے انہوں نے؟ ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم نے لڑنا ہے، ہر چیز کے لیے لڑنا ہے، نوجوانوں کے لیے لڑنا ہے، پراپرٹی ٹیکس کے خلاف لڑنا ہے۔ میرا غریب بھائی کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے لائے گا ٹیکس؟ وہ دے گا۔ ابھی کہتے ہیں شہروں میں، مگر اس کے بعد ایک گاؤں میں بھی بولیں گے، پنچایتوں کو بھی بولیں گے پراپرٹی ٹیکس لے لو۔ اس لیے اس میں مل کے ہم نے ایک ساتھ ہونا ہے، اس کے خلاف لڑنا ہے۔ مگر ہماری سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو خوف ہے، کوئی بات نہیں کرتا، گھر میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں چپ کر کے کہ کوئی دیواروں کے بھی کان ہوتے، کوئی بات تو سن لے، پولیس والا آ جاتا ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کشمیر کے ہزاروں نوجوان اس وقت ملک کے جیلوں میں ہیں، وہاں ایک روٹی اور نمک ملتا ہے کھانے کو، غریب ماں باپ کے بچے ہیں، وہ وہاں جا بھی نہیں سکتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اتنا ظلم ہے وہاں پر، آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تکلیف ہے۔ مگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے ہیں جو جیلوں میں ہیں، جو اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جو تکلیف میں ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ یہ نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی، میں اس کی بات نہیں کروں گی۔ ہم سب جموں کشمیر کے لوگ، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی جو بھی ہیں، اکٹھا ہونا ہے، کیونکہ آج مسلمانوں پہ عذاب شروع ہو گیا، اب ہندو پہ آ گیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب ہماری بچی گجرات میں، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتی، جب اس کے درندوں کو چھوڑا گیا تو ہمارے ہندو بھائیوں نے شاید سوچا ہو کوئی بات نہیں ہے، تو مسلمان لڑکی ہے۔ مگر جب جو پنجاب کا وہ جو اپنے آپ کو رام رحیم کہتا ہے، جس نے کئی ہندو لڑکیوں کے ساتھ درندگی کی،
ان کا قتل کیا، جب اس کو چھوڑا اس کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سمجھ آ گئی یہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، یہ کوئی ہندو راشٹر یہاں نہیں بنانا چاہتے ہیں، یہ یہاں بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ جو ہندو جو مسلمان ان کے ساتھ جائے گا وہ ٹھیک ہے، جو ان کے خلاف جائے گا اس کو سختی کرو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ ہتھرس میں ایک دلت بچی کے ساتھ درندگی ہوئی، چاروں کے چار میں سے 3 چھوٹ گئے، ابھی ایک کا کیس چل رہا ہے، وہ بھی ہندو لڑکی تھی، وہ بھی دلت لڑکی تھی۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں، ہندو سکھ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے ہماری حالت اتنی خراب کر دی ہے، نوکریاں نہیں، اس کے اوپر دباؤ، مہنگائی اتنی زیادہ کہ جو دال چاول کھاتے تھے اب دال چاول نہیں کھا سکتے، بجلی کا فیس بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کو یہ جو غریب، جب کسی کو فاقہ رکھو آپ 5 دن، اس کے بعد اس کو ایک ٹائم کا کھانا دے دو، وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے۔ یہی حال بی جے پی نے لوگوں کا کیا، ان کو فاقہ رکھا، ان کو نوکری نہیں دیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں، مہینے کے بعد 5 کلو چاول دیتے ہیں، آپ اسی میں خوش ہو جاتے ہو، آپ نوکری کی بات نہیں کرتے ہو، آپ باقی چیزوں کی بات نہیں کرتے ہو۔ اس لیے جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا 370 غیر آئینی طریقے سے انہوں نے ہم سے چھینا ہے، اور انشاءاللہ میں نے کہا 370 ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا سود کے سمیت ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ جب سود کے سمیت یہ لوگ آپ کو پوچھیں گے اور بتاؤ اور ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ دن بھی آنے والا ہے۔ اس لیے مایوسی نہیں، مایوسی نہیں، آپ کے چہروں پہ مایوسی اچھی نہیں۔ آپ پنجاب یا پنچ کے لوگ آپ بڑے جو ہے بہت ہی آپ ہمت والے، حوصلے والے۔ میں جب کشمیر میں بہت اداس ہوتی تھی تو میں پنچ آتی تھی، یہاں جلسہ کرتی تھی اور یہاں سے میں ایک دم روش بن کے چلی جاتی تھی۔ اس لیے آج بھی میں آپ کے پاس آئی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے اسی طرح وہ طاقت دیں جو آپ پہلے دیتے تھے۔ آپ حشاش بشاش سے رہیں، مایوس نہ رہیں۔ انشاءاللہ یہ دن، یہ رات نہیں رہے گی، یہ رات جائے گی، نیا دن آئے گا۔ کیا بات ہے مستری، بڑا پریشان لگ رہا ہے۔ کیا بتائیں باؤ جی، کئی کمپنیوں کے کیل لائے پر سبھی کے سبھی ٹیڑے ہو جا رہے ہیں۔ ان کیلوں نے تو پریشان کر دیا ہے۔ پریشانی دور کرنی ہے تو آر کے انڈسٹریز کے سٹرائک برانڈ کے کیل اور قبضے ہی اپیوگ کرو، جو دیتے ہیں مضبوطی کی گارنٹی۔ تو چلے پھر سٹرائک برانڈ کے کیل لے لیں۔ بالکل، چلو۔ سٹرائک برانڈ لگاؤ گے تو مضبوطی پاؤ گے اور پریشانی کو بھی بھگاؤ گے۔